سے کہ کیا بیوی پر شوہر کے علاوہ اور کسی کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ کسی کی خدمت کرے یا پھر کس طرح کرے؟ اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ مجھے اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا مرد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوی کے گھر والوں کی جا کر خدمت کرے؟ کیا کسی مرد نے آج تک اپنی ساس سسر اور اپنے سالے اور سالیوں کی جا کر خدمت کی ہے کسی لڑکے نے؟ یا فائنینشلی بھی کوئی لڑکا جا کر اپنے سسرال کے مسائل دیکھتا ہے؟ مطلب میجورٹی کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ ایک بار لڑکی آ گئی سسرال کے ساتھ، ویسے بھی داماد ناک بنا کے رکھتے ہیں ساری زندگی جہاں سے لڑکی لے کر آتے ہیں، پھر لڑکی کا کیسے بنتا ہے؟ سمپل سا رول ہے، لڑکی کے اوپر قطعاً کوئی بھی رسپانسبلٹی ہسبینڈ کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی نہیں پڑتی۔ اگر آپ کو کسی مجبوری کے تحت کسی کو ساتھ رکھنا پڑ جائے، یا کسی کو مجبوری کے تحت، وہ میں مجبوری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے خیمے میں کسی تیسرے بندے کو گھسائیں۔ آپ گھسائیں گے، آپ کی پرائیویسی گئی، آپ کے آپس کا تعلق گیا، اس کے بعد آپ اتنے فارمل ہو جائیں گے کہ آپ محسوس بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ میرا گھر ہے۔ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے نا، میاں بیوی کا ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ کہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریملی کلوز اینڈ پرائیویٹ ریلیشن ہے۔ اب اس پرائیویٹ ریلیشن میں تیسرا بندہ آتے ہی ایک فاصلہ، اور ایک فاصلے کی یہ والی بات ہوگی کہ جیسے کسی کا ایک ہی لباس ہو اور آپ اس کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح فاصلہ ڈلتا ہے۔ تو اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کے تحت ساتھ رہے یا کسی بھی مقصد سے کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی رہتا ہے، ہر بندہ اپنا کام خود کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، جب انہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے کام خود کیے، تو یہ کون سا دین ہے کہ عورت ہی پکائے گی، عورت ہی صفائیاں کرے گی، عورت ہی برتن دھوئے گی، عورت ہی پورے گھر کے پوچے لگائے گی؟ یہ کسی دین میں نہیں لکھا ہوا۔ گھر کے کام، مرد جب باہر سے واپس آتے ہیں تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں گھر کے کاموں میں، کیونکہ باہر اگر آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 9 گھنٹے ہے، تو گھر میں جو بیوی ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی 24/7 ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں باہر کا کر کے آیا ہوں تو میں گھر میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا، گھر میں بٹانا بنتا ہے۔ یہ ٹی وی لاؤنج میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹ کے ٹی وی دیکھنا اور بیوی آپ کی کسی جگہ کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہو، یہ بے غیرتی والا رواج ہے۔ اور یہ رواج غلط لوگوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ایک مردانگی کا لیبل پیدا کیا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم پانی خود نہیں اٹھا سکتے، یہ انہوں نے پیدا کیا، اور یہ رواج اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عمر اپنا ہر کام خود کیا ہے، سوائے اس کے کہ ان کی بیویوں نے محبت میں ان کے لیے جو جو چیزیں کی ہوں، اور وہ ہر بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے اوپر کوئی چیز لازم کر دیں جو لازم اللہ نے نہیں کی۔ باقی آپ کے گھر میں کوئی بھی بندہ آتا ہے، اس کو چاہیے اپنے کام خود کرے۔ کوئی نند، دیور، ساس سسر آئیں، اگر وہ اس قابل ہیں، جو کہ میں مانتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ماں باپ کچھ زیادہ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں ماں باپ ہونے کی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ماں باپ بھی ہیں اور آپ سٹیبل ہیں، آپ کھا پکا سکتے ہیں، تو پکائیں، کھائیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ مطلب کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد اپنے لیے چائے کا کپ نہیں بنا سکتے، اور آپ اپنے سے 3 گنا چھوٹی لڑکی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاؤں دھوئے، آپ کے کپڑے دھوئے؟ کیوں؟ خود کرے۔ ہر بندہ جس کے اندر اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، جس کی ٹانگیں اور بازو سلامت ہے، اس کو کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی اس کی خدمت کرے۔ خود کرے۔ خود کیوں نہیں کرتے؟ ماں باپ کیوں 40 سال کی عمر میں یہ چیز سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس چونکہ اب بچے بڑے ہو گئے اس لیے اب ہمیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت؟ آپ ہلیں گے نہیں، کام کریں گے نہیں، آپ کو بیماریاں لگیں گی، آپ کی مینٹل ہیلتھ ضائع ہو جائے گی۔ فارغ انسان شیطان کے لیے ایک گھر ہوتا ہے، شیطان وہاں آ کے بیٹھتا ہے اور پھر اسکیمیں چلاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں، یہ میجورٹی فارغ لوگ کرتے ہیں۔ جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، اب ظاہر سی بات ہے 2 عورتیں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں، تیسری کے خلاف ایک اسکیم چل رہی ہے، تب ہوتا ہے۔ اگر کام ہوگا، آپ مصروف ہوں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اپنی کیا عزت ہوگی، اور آپ کے جو رشتے ہیں ان کے بیچ میں آپ کا کیا مقام ہوگا۔ فارغ انسان چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، اس کی زندگی بیکار ہوتی ہے۔
बेकार इन सेंस कि वो अपने आप को बीमार कर रहा होता है सोचों में डाल के, वो अपने आप को बीमार कर रहा होता है खा खा के, बैठ बैठ के। आजकल के दौर में ऑटोमेटिक दौर है, मशीन वाला दौर है। आप एक चपाती भी खाते हैं ना, तो वो चपाती भी जब तक आप हिलेंगे नहीं तो वो आपके अंदर एक तरह से स्टोर हो रही है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है, बस हर बंदे को 40 के बाद बीमार होने का शौक है। हालांकि इस्लाम ने तो क्लियरली बताया कि अल्लाह ताला को ज़ईफ मोमिन से ज़्यादा कवी मोमिन पसंद है, यानी सेहतमंद बंदा। अपने आप को कोई बंदा सेहतमंद नहीं रखता। जैसे एक माइंड सेट है कि हमने 40 के बाद बीमार होना ही होना है और हमने अपने आप को खराब करना है, तो ये सिस्टम इस्लाम में तो नहीं है। ये टोटली अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज, अपने बनाए हुए तरीके हैं। अब ऐसे स्कॉलर्स पैदा हो रहे हैं, उन्होंने लोगों की रियायत करना शुरू कर दी है कि पब्लिक किस चीज से खुश होती है। पब्लिक खुश होती है, आप पब्लिक से पब्लिक की को आसानियां देना शुरू कर दें। अब ये बताएं कि ये भी फर्ज नहीं है, ये मौलवियों ने बनाया हुआ है, ये भी फर्ज नहीं है, ये मौलवियों ने बनाया हुआ है, ये भी लाजिम नहीं है, ये मौलवियों ने। 3 मसाइल तो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। एक खवातीन के हुकूक के नाम पे उनको आजाद करना, और जो मौलवी पाबंदियों का तस्करा करता है कि औरत इन चीजों की पाबंद है, तो उन मौलवियों का मजाक उड़ाना। समझ में आ रही है बात? उन मौलवियों का मजाक उड़ाना। जैसे उलमा हमेशा से लिखते आए हैं कि बहू पर लाजिम है कि सास ससुर की खिदमत करे, उसका अखलाकी फरीजा है। आज आपको ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे जो बहुओं को बागी बना रहे हैं सास और ससुर का। उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। उनके दलाइल पर तो मैं बाद में बात करूंगा कि वो दलाइल क्या देते हैं, उसका जवाब क्या है। खानदानी निजाम को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? माएँ जब अपनी बेटियों को रुखसत करती थी, उनसे कहती थी बेटा सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा समझना। इससे कहीं सास ससुर से ऊंच नीच होती थी तो बहू क्या करती थी? बर्दाश्त करती थी कि मेरे फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं। इन लॉ तो हो गए ना, अल्लाह ने बनाया उसको, खाली ये कागज के अंदर नहीं है। ससुर को से निकाह बहू के लिए हमेशा हराम है। क्यों हराम है? बाप जैसा बना दिया अल्लाह ने। सास से निकाह दामाद के लिए हमेशा हराम है। क्यों हराम है? मां जैसा बना दिया। सिर्फ कागज में नहीं बनाया, एक रिश्ता भी उसका कर दिया कि निकाह नहीं हो सकता क़यामत तक। सौतेली बेटी है, उसको डॉटर इन लॉ इस्लाम ने बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो ले पाला कि आप उसको लेके पाल रहे हैं बस, और कोई रिश्ता नहीं है। ना 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 ना, इस्लाम ने कहा इससे निकाह नहीं कर सकते। क्यों? अपनी बेटी से निकाह नहीं होता तो इससे भी नहीं होता। तो बेटियों जैसा बना दिया कि नहीं बना दिया? अब सौतेली बेटी आपके साथ रहती है, आप कहें कि सौतेले बाप की खिदमत उस पर लाजिम नहीं है, आपने उसको बचपन से लेके पाला, उस पर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है। और लेबल लगा दें मैं विमेन राइट्स की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? विमेन राइट्स। इससे विमेन राइट्स नहीं मिलेंगे। सौतेले बाप के दिल में उस सौतेली बेटी की नफरत बैठ जाएगी कि फिर बेटी अपनी बेटियां तो खिदमत करती हैं। और देखना ये स्कॉलर्स आगे चल के कहेंगे कि बच्चों पे माँ बाप की खिदमत भी लाजिम नहीं है। थोड़ा सा भी तरक्की होने वाली है। और यहां तक तो पहुंच गए हैं कि औरत पे शौहर की खिदमत लाजिम नहीं है। ये तो होने लगा है। जब कुरान और हदीस ना अहल के हाथ में दे दिया जाए ना, तो वो ऐसा खिलवाड़ बनता है ना कि उससे बजाय खैर फैलने के शर फैलना शुरू हो जाता है। सास ससुर का जो रिश्ता है ये सिला रहमी। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? खलक़ मिनल माई बशरन, हमने तुम्हें पानी से पैदा किया। फजअलहु नसबन व सेहरा, हमने नसब वाला और ससुराल वाला बनाया। अल्लाह ने नसब को जिस एहतमाम से बयान किया, बाप दादा के नसब को, उसी एहतमाम से अल्लाह ससुराल को भी बयान कर रहा है। आप नसब वाले रिश्तों के तो जोड़ने के कायल हैं और ससुराली को लिफ्ट ही ना कराएं, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। और चंद बेवकूफ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सास की खिदमत की हदीस में कोई दलील नहीं है, ससुर की खिदमत की हदीस में कोई दलील नहीं है। इस्लाम आपको उंगली पकड़कर एक एक जुजिया नहीं बताता। जब इस्लाम ने बता दिया कि हमने इंसान को पैदा किया और 2 खानदान दिए उसको, एक नसब वाला और एक ससुराल वाला, और दोनों को अल्लाह नेमत के तौर पे बयान कर रहा है, तो पता चलता है कि जो नसब के हकामात हैं करीब करीब ससुराल के भी वही हकामात हैं।
بالکل ان جیسے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے 100%. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں، ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ، پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اے ابو درداء، میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو، اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو، باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا، سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو؟ کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح، بولو نا کیا ہو گیا، وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا، وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا، وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء، بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا، ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا، ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا، جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اما کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی؟ اس پر کوئی حدیث، اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے، جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے، بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے، بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے، یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ، بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم، اسلام یہ کہتا ہے، یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی، برباد ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کو سمٹا کے، جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے، دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی، اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے، یہ عقلی دلیل دیتے ہیں جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت، اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے، شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے، بیوی کیس کر سکتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً، یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے، اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے، عدالت میں نہیں جا سکتے.
تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا ابھی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا, لیکن اسلام میں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے. یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو, تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے. آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو, کیس اسٹڈی کرو, سامنے آئے, دونوں کی باتیں سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا, جو فیصلہ پر میں پہنچا, مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی, انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو, جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا, یوٹیوب پہ, کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں. اور سب کی بات یہی ہوتی ہے, مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی, میری بھی, میرے ماں باپ کی بھی, گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا. اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے, یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے؟ ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں, نہ فون اٹھاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ, یعنی ان کے جو ددیال ہے نا, اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بھلی چل رہی تھی, فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی, اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی, بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی, بیماری میں بہت خدمت کی, روزانہ نہلانا. ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھی. 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو بندہ مجھ سے ملا, کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے نا 2-2 فٹ بم ہے بم ہے. تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے.
جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جدی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ. ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے وہ. بعض ساسیں ہوتی ہیں ہٹ دروازہ کھولا, کیا کر رہی ہے. کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے, باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے. باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی؟ اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی. ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو. تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں. ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے؟ اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی. بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف. وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی ہے اور عذاب میں آ جائے گا. وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو, ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو. تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے, لیکن اس سے ساس سسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو, کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو. صحابی کے پاس آپشن تھا الگ کر کے رکھ لیتے, نہ ستاتی. کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام, طنز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا؟ اس کے حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا, جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا. اچھا خیر, وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس سے آدھا میسج جاتا ہے. اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے, ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں. تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی. تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا, رہ نہ جائے, ورنہ آدھا کلپ جائے گا. اور ساسوں نے جو بہوؤں کی واٹیں لگانی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ بم ہے تیری اماں کون سی کم ہے. ٹھیک. تو سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں, اور کچھ اسکالرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے, تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے, لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا, وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے, عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے, پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے, اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے, یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے. لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں,
اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے، میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں، آپ داماد ہو، آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں، وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے، نہ یہ کام آتا ہے. تو شرعن لازم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے؟ یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم. ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں، لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے؟ چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے، عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات، آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا، اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے، اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں، ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے، جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا، وہ آپ کو کہے میری بائک پنچر ہو گئی، پنچر لگوا کے لے آ. آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ آپ کو پنچر کر دے گا. کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا، تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو، بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو، بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو، عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا. کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے؟ عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی، اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں، کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوائی باتیں ہیں، تو آپ کو بھی بھول جائے گی، ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے، علماء سے باغی بنانا، لوگوں کو، عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے، جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف، لوگ مولویوں کے خلاف، اور بیوی شوہر کے خلاف، بہویں ساسوں کے خلاف، اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی، بربادی، قطع رحمی، رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا، اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے، نہ شوہر بیوی کی. وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں. ونس اپون اے ٹائم کر رہا تھا. کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں؟